بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودیت یا اسرائیلی مذہب کے صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری اقوام نے ان کا دین قبول کیا، وہ نسلاً تو ان سے الگ رہی مگر مذہباً ان کے تابع رہی۔ اس طرح یہودیت نسلی دین ہے۔ پھر بنی اسرائیل پر جب تنزل کا دور آیا تو اس سے یہودیت پیدا ہوئی، جو حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کی طرف منسوب ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا طویل سلسلہ مبعوث کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں صاحب شریعت رسول تھے۔ ان تمام انبیاء کی تعلیم خالص توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی تھی۔ ان کا اصل دین اسلام ہی تھا، لیکن شروع سے بنی اسرائیل کے کاہنوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات، مطالعہ شرکی عقائد، باطل رسوم اور خود ساختہ مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ اتنے سالوں میں تیار کیا، اس کا نام یہودیت ہے۔ اسلام کا تصور توحید۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور باقی تمام عقائد و ایمانیات عقیدہ توحید کے تحت ہیں۔ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: تمہارا معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، وہ رحمان وہ رحیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اے لوگوں، اس رب کی اطاعت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہودیت کا تصور توحید۔ اس کے مقابلے میں یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات میں خدا کا تصور یوں ملتا ہے: خداوند انسان کو اس سرزمین پر پیدا کر کے پچھتایا اور کہا، میں نے جس انسان کو پیدا کیا نہ صرف اسے بلکہ حیوان اور پرندوں تک کو ہلاک کر دوں گا، کیونکہ ان کے بنانے سے میں ملول ہوا ہوں۔ تورات کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا بھی گویا انسانوں کی طرح ہے کہ ایک کام کرتا ہے اور پھر کسی وجہ سے اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ جہاں تک یہودیوں کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ عقیدہ توحید یہودی عقائد کا ایک اہم جز ہے، اس کی نفی قرآن کریم نے کر دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہی مذہب ہے جس نے عقیدہ توحید کو خالص طور پر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ یہودیوں کے مذہبی ادب کی بنیاد تورات ہے اور مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید اپنی اصلی صورت میں آج تک موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں محفوظ کرایا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے سینوں میں بھی یہ محفوظ تھا۔ نیز خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے اسے ہر طرح کی تحریف سے پاک رکھنے کی ضمانت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور نہ صرف اس کی حفاظت کی گئی بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور کھلا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اگر تمہیں ہمارے کلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور نہ صرف تم بلکہ اللہ کے علاوہ اپنے تمام حمایتوں کو بھی لے لو۔ اور پھر خود اس چیلنج کے متعلق فرمایا کہ تمہارے بس کی بات نہیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: بس اگر تم نہ لا سکے اور ہرگز نہ لا سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہودیوں کے مذہبی ادب کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موجودہ مذہبی ادب وہ نہیں جو یہودیوں کے انبیاء پر نازل ہوا تھا، کیونکہ خود ان لوگوں نے اس میں ترمیم کر دی اور خود اس میں اپنی مرضی سے باتیں شامل کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس کی گواہی قرآن نے ان الفاظ میں دی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ تباہ و برباد ہوں گے وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے تھوڑی سی کمائی کریں۔ تباہی ہے ان کے اس لکھنے پر اور ان کی اس کمائی پر۔ قرآن کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات مختلف ادوار میں مختلف ترامیم سے گزری ہے۔ اسلام کا عقیدہ آخرت۔ اسلامی عقیدہ آخرت ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے جس پر تمام اعمال کی عمارت قائم ہے۔ قرآن مجید میں جن لوگوں کو متقی بنایا گیا ہے ان کی اہم خصوصیات یہ بیان کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اسلام اس دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی قرار دیتے ہوئے انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹو گے، اور ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا،
اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اسلام کی طرح عقیدہ آخرت کا تصور اگرچہ یہودیت میں بھی ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر وہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، اس لیے عذاب سے محفوظ رہیں گے، چاہے نیک اعمال کریں یا نہ کریں۔ ان کے مطابق قیامت کا تصور یوں پایا جاتا ہے: جس دن گھر کے مالک تھر تھر آنے لگیں گے، طاقتور لوگ کمزوری کے باعث جھک جائیں گے، جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے گی، انسان چڑیا کی آواز سے چونک جائے گا، قبل اس کے کہ خاک میں مل جائے تو سمجھنا قیامت ہے۔ انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے زندہ کرنے والا موجود ہے، میں بالکل نیست و نابود ہونے کے بعد بھی اپنے جسم سے خدا کو دیکھ سکوں گا۔ یہود کا عقیدہ آخرت قرآن کی روح سے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، خواہ ان کے اعمال کیسے ہی ہوں، کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 80، اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی الا یہ کہ چند روز۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا پھر تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہود کا عقیدہ آخرت قرآن کی روح سے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، خواہ ان کے اعمال کیسے ہی ہوں، کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کی لاڈلی قوم ہے، وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 80، اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی الا یہ کہ چند روز۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا پھر تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 ترجمہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو کہ دلیل لاؤ۔